بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ون لائن ہیڈ لائنز۔ بھارت کا پاکستان کے خلاف ایک اور بڑا پروپیگنڈا نیٹ ورک بے نقاب ہو گیا۔ ٹویٹر کے معطل کردہ 1000 سے زائد اکاؤنٹس کا تعلق مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج سے نکلا۔ خود کو کشمیری ظاہر کرنے والے ہزاروں ٹویٹر اکاؤنٹس اصل میں بھارتی دارالحکومت نئی دہلی سے چلائے جا رہے تھے اور ان اکاؤنٹس کے ذریعے پاکستان اور چین کو نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ ٹویٹر نے 24 اگست کو ان اکاؤنٹس کو پکڑا اور بند کر دیا۔ روس سے الحاق کے لیے یوکرین کے 4 علاقوں میں ریفرنڈم کا فیصلہ۔ روس سے الحاق کے لیے یوکرین میں ماسکو کے زیر کنٹرول 4 علاقوں میں ریفرنڈم کروانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ غیر ملکی خبرسا ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق یوکرین میں روس کے حامی حکام نے لوہانسک، ڈونیتسک، خیرسون اور زیپوریزیا میں آج ریفرنڈم کا فیصلہ کیا ہے، جس میں عوام اپنے رائے کا اظہار کرے گی۔ ان 4 علاقوں میں یوکرین کی تقریباً 15% آبادی ہے۔ اگر ریفرنڈم میں عوام نے الحاق کے حق میں رائے دی تو اس سے روس کو یوکرین پر حملہ کرنے کے لیے مزید علاقے مل جائیں گی۔ اسرائیلی وزیراعظم یائر لیپیڈ کا کہنا ہے کہ ایران اسرائیل کی مکمل تباہی چاہتا ہے۔ مستند فوجی دھمکیاں ہی ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روک سکتی ہیں۔ ایران کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنے کی صلاحیت اسرائیل کے پاس ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اسرائیلی وزیراعظم کا کہنا تھا کہ فلسطین کے ساتھ 2 ریاستی حل کا معاہدہ اسرائیل کے لیے ٹھیک ہے۔ فلسطینی ریاست کو اسرائیل کے لیے خطرہ نہیں ہونا چاہیے۔ اسرائیلی وزیراعظم نے مطالبہ کیا ہے کہ پاکستان، انڈونیشیا، سعودی عرب سمیت تمام اسلامی ممالک اسرائیل سے تعلقات قائم کریں۔ روس کے نائب وزیر خارجہ سرگئی ریابیکوف کا کہنا ہے کہ روس کسی کو بھی جوہری ہتھیاروں کی دھمکی نہیں دے رہا۔ ماسکو میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے سرگئی ریابیکوف کا کہنا تھا کہ امریکہ یا نیٹو سے محاذ آرائی روس کے مفاد میں نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ روس اور امریکہ کے تعلقات اب صفر کے نزدیک ہیں۔ دوسری طرف امریکہ میں روس کے سفیر کا کہنا تھا کہ مشکل صورتحال کے باوجود ماسکو اور واشنگٹن جوہری تنازع کے خواہاں نہیں ہیں۔ عالمی ادارے قرضوں کی واپسی کے لیے پاکستان کو ریلیف دیں۔ اقوام متحدہ نے بڑا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ کے ڈیولپمنٹ پروگرام UNDP کا کہنا ہے کہ پاکستان کو عالمی قرضوں کی ادائیگی میں ریلیف ملنا چاہیے۔ UNDP کی پالیسی میمورنڈم میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کو قرض فراہم کرنے والے عالمی اداروں اور ممالک کو قرضوں کی واپسی کے لیے پاکستان کو ریلیف دینا چاہیے تاکہ اسے ماحولیاتی تبدیلی کے باعث آنے والے سیلاب کی تباہ کاریوں سے نپٹنے کا موقع مل سکے۔ برطانوی وزیر اعظم کا سفارت خانہ تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے پر غور۔ نو منتخب برطانوی وزیر اعظم لیز ٹرس اسرائیل میں اپنا سفارت خانہ تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے پر غور کر رہی ہیں۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق برطانیہ کی وزیر اعظم لیز ٹرس نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کے اجلاس کے موقع پر اسرائیلی وزیر اعظم یائر لیپیڈ سے ملاقات میں بتایا کہ ان کی حکومت اسرائیل میں برطانوی سفارت خانے کو تل ابیب سے یروشلم منتقل کرنے پر غور کر رہی ہے۔ ملاقات کے بعد وزیر اعظم یائر لیپیڈ نے برطانوی وزیر اعظم لیز ٹرس کو اپنی ٹویٹ میں اسرائیلی دوست قرار دیتے ہوئے لکھا کہ برطانوی سفارت خانے کی تل ابیب سے یروشلم کے لیے غور کرنے پر ان کا شکر گزار ہوں۔ امیر جماعت اسلامی پاکستان سراج الحق نے کہا ہے کہ ٹرانسجینڈر قانون شریعت کے خلاف ہے۔ سراج الحق نے منصورہ لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے خواجہ سراؤں کے حقوق کی ہمیشہ حمایت کی ہے، ہم ان کے حقوق کے خلاف نہیں۔ کورونا کے دنوں میں جماعت اسلامی نے ان کا پورا ساتھ دیا، ان کے گھروں میں جا کر امدادی سامان پہنچایا، سیلاب میں بھی پورا خیال رکھا۔ سراج الحق نے کہا ہے کہ حکومت نے 2018 میں جو ٹرانسجینڈر قانون بنایا وہ شریعت کے خلاف ہے۔ اس قانون کے مطابق بغیر کسی رکاوٹ کے وقت مرد اور عورت اپنی جنس تبدیل کر سکتے ہیں۔
ایران میں حجاب نہ کرنے کے الزام میں پولیس کے زیر حراست قتل پر ایران بھر میں پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ مسلسل تیز ہوتا جا رہا ہے، جس میں ہلاک ہونے والوں کی اب تک کی اطلاعات کے مطابق تعداد 36 تک جا پہنچی ہے۔ عالمی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایرانی حکومت کا کہنا ہے کہ 7 روز سے جاری پرتشدد مظاہروں اور احتجاج کے دوران ہلاک ہونے والوں کی تعداد 17 ہے، جن میں سے سیکیورٹی فورسز کے 5 اہلکار بھی شامل ہیں۔ دوسری جانب نیو یارک کی ایک غیر سرکاری تنظیم نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران میں چند روز سے جاری پرتشدد مظاہروں اور احتجاج کے دوران ہلاک ہونے والوں کی تعداد 36 ہو گئی ہے۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ روس کی سلامتی کونسل میں ویٹو پاور کو ختم کر دیا جائے۔ یوکرین کے صدر نے اقوام متحدہ سے روس کو یوکرین پر حملے کی سزا دینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ روس کو حملے سے ہونے والے نقصان کی تلافی کرنے کا پابند بنایا جائے۔ صدر زیلنسکی نے ایک خطاب میں کہا ہے کہ یوکرین کے خلاف جرائم کا ارتکاب کیا گیا ہے اور ہم فوری طور پر روس کو سزا دینا چاہتے ہیں۔ یوکرین اور روس کے مابین بڑے پیمانے پر قیدیوں کا تبادلہ۔ یوکرین اور روس نے 24 فروری کو تنازع کے آغاز کے بعد سے اب تک سب سے بڑا قیدیوں کا تبادلہ کیا ہے۔ جنگی قیدیوں سے برتاؤ کے رابطہ کار ہیڈ کوارٹر نے جمعرات کے روز بتایا کہ تبادلے کے نتیجے میں 124 افسران سمیت 215 یوکرینی شہری گھر واپس آ گئے ہیں۔ پاک بھارت امن مسئلہ کشمیر کے حل سے مشروط ہے، بلاول بھٹو زرداری۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا کہنا ہے کہ پاکستان بھارت کے ساتھ امن چاہتا ہے جو مسئلہ کشمیر کے حل سے مشروط ہے۔ مسئلہ کشمیر مسلم دنیا کا متفق کا معاملہ ہے۔ انہوں نے یہ بات اپنے زیر صدارت تنظیم تعاون اسلامی کے وزیر خارجہ اجلاس کے دوران کہی۔ انہوں نے سالانہ کوارڈینیشن اجلاس میں رکن ممالک کے وزیر خارجہ کا شکریہ بھی ادا کیا۔ بلاول بھٹو کا کہنا تھا کہ کشمیر پاکستان ہے اور پاکستان کشمیر ہے، دونوں تاریخی، جغرافیائی اور ثقافتی طور پر جڑے ہوئے ہیں۔ اسحاق ڈار کے دائمی وارنٹ معطل، عدالت کا پاکستان واپسی پر گرفتار نہ کرنے کا حکم۔ احتساب عدالت اسلام آباد نے اسحاق ڈار کے 7 اکتوبر تک وارنٹ معطل کر دیے۔ جج محمد بشیر نے ریمارکس میں کہا ہے کہ اسحاق ڈار کو پاکستان آنے پر گرفتار نہ کیا جائے۔ اسحاق ڈار پاکستان واپس آ جائیں پھر وارنٹ منسوخی کو دیکھیں گے۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے دائمی وارنٹ گرفتاری کے خلاف درخواست پر سماعت ہوئی۔ سابق وزیر خزانہ اسحاق ڈار کے وکیل قاضی مصباح عدالت میں پیش ہوئے۔ شہباز شریف کی جو بائیڈن سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات پر بات۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی امریکی صدر جو بائیڈن سے ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں عالمی صورتحال اور دو طرفہ تعلقات پر بات چیت کی گئی۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے اپنے ٹویٹ میں بتایا ہے کہ ملاقات اقوام متحدہ جنرل اسمبلی کے 77ویں اجلاس میں شرکت کرنے والے عالمی رہنماؤں کے اعزاز میں امریکی صدر جو بائیڈن کی جانب سے دیے گئے استقبالیہ کے موقع پر ہوئی ہے۔ ملاقات کے موقع پر امریکی صدر کی اہلیہ بھی موجود تھیں۔ کابل میں دھماکہ، 5 سے زائد افراد جاں بحق۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق دھماکہ افغانستان کی ایک بڑی مسجد وزیر اکبر میں نماز جمعہ کے بعد اس وقت ہوا جب نمازی مسجد سے باہر جا رہے تھے۔ دھماکے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ مسجد کے باہر کھڑی گاڑیوں اور قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔